جو شخص محفل میں موجود نہیں اس کے بارے میں منفی رائے سے گریز کیا جائے گا، البتہ اس کے فن پر صحت مند اور مثبت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی مرحوم کے بارے میں کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا۔ نارتھ امریکہ میں رہنے والے مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں لوگوں کی گلابی اردو اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ انہیں ہماری عنابی انگریزی۔ ہر پروگرام کے اختتام پر اگر صدر محفل اپنی بات جاری رکھنا چاہیں تو وہ معین وقت کے بعد بھی محدود وقت میں بات مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اختلاف رائے کی صورت میں صدر محفل کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اردو کے ڈیلس کے دفتر اور اس کے تمام پروگراموں کی کارروائی ترجیحاً اردو زبان میں ہوگی۔ اس کے بعد میں آج کے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور حسن بھائی سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے کنڈکٹ کریں۔ جی، تمام دوستوں کو اردو گھر کے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور آئندہ بھی خیریت سے ہی رہیں گے۔ میں اپنی گزارشات کا آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعت کے حوالے سے، نعت جو ہے یہ نون عین تے عربی زبان کا ایک مادہ ہے، اور نعت میں اس کے معنی ہے اچھی اور قابل تعریف صفات کا کسی شخص میں پایا جانا اور ان صفات کا بیان کرنا۔ کہتے ہیں نعت الرجل، یعنی اس آدمی میں بہترین خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنے ہم عصروں میں سب سے بلند مرتبہ، سب سے بہتر سوری اور معنوی صفات کا حامل ہو تو عربی محاورے میں کہیں گے ہوا نعتہ، یعنی وہ خوبی میں بہترین ہے۔ عربی زبان میں تعریف و توصیف کے لیے ہم، ثنا، مدح وغیرہ کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح عربی، فارسی، اردو اور ترکی زبان میں نعت سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور ثنا ہے، اور دوسری زبانوں میں بھی نعت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب ہم نعت کے ارتقاء سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبب وجود کائنات بنایا، اور اس کائنات کی تخلیق کا اصل مقصد آپ سے اظہار محبت اور آپ کے عالی مرتبے کو ظاہر کرنا ہے، اور تخلیق کائنات خود اپنے اندر یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہوئے ہے۔ اللہ نے اپنی تخلیقی شان کے اظہار کے لیے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور انور کی تخلیق کی، اور بعد میں سب کچھ تخلیق ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور آپ کو جب پہلا الہام ہوا تو آپ کو ابو محمد کہہ کر پکارا گیا۔ آپ نے عرش پر نور محمدی کو دیکھ کر تعجب سے پوچھا کہ اے میرے پروردگار، یہ کیسا نور ہے؟ تو ارشاد ہوا، یہ نور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہوگا، جن کا نام آسمانوں پر احمد اور زمین پر محمد ہوگا۔ اگر یہ نور نہ ہوتا تو میں نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ زمین و آسمان پیدا کیے جاتے۔ یہی وہ توصیفی کلمات تھے جو بطور تعارف خالق کائنات کی طرف سے اپنے محبوب بدے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد ہوئے۔ لازم تھا کہ جس کی ثنا خود مالک کائنات نے بیان کی اور اپنے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے آگاہ کیا، وہ بھی اس کے حضور خراج پیش کرے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا، یہی معیشیت عزتی تھی کہ جب حضرت آدم سے بھول ہوئی، شجر ممنوعہ کے قریب گئے، جنت سے حکم سفر ملا اور بعد المشرقین کی سزا پائی، نام محمد کے واسطے سے مغفرت ملی اور زمین پر اکٹھے کر دیے گئے، تو حضرت آدم کو حوا سے قرب کی خواہش ہوئی۔ حضرت حوا نے مہر طلب کیا۔ حضرت آدم نے خدا سے اس باب میں عرض کیا تو ارشاد ہوا، اے آدم، ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 مرتبہ درود بھیجو۔ روئے زمین پر حبیب خدا کا یہ پہلا ذکر تھا، پہلا درود، پہلی مدح، پہلی نعت جو انسانوں کے جد امجد، پہلے انسان اور خدا کے معمور خلیفہ حضرت آدم نے آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو احمد اور محمد کہا۔ احمد کا مطلب ہے بہت تعریف کرنے والا، یعنی آپ وہ عظیم انسان ہیں جن سے زیادہ کسی نے اپنے خالق کی تعریف نہیں کی۔ محمد کا مطلب ہے بہت تعریف کیا گیا، یعنی آپ وہ بلند پایہ شخصیت ہیں جن سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں کی گئی۔ خود اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعت خواں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر آپ پر درود و سلام پڑھنے کی تلقین کی۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسی طرح بے شمار، اگر میں یہ اس کا حوالہ دوں تو
مولانا حسن مصنع ندوی نے قرآن میں جتنی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور یہ تو اس میں تھوڑے سے میں حوالہ اگر کہیں تو میں دے سکتا ہوں. اس میں سورہ آل عمران میں ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا و آل ابراہیم، وہ مصطفیٰ ہیں، وہ مجتبیٰ ہیں، وہ احمد ہیں، وہ محمد ہیں، وہ یاسین ہیں، وہ طہ ہیں، کملی والے ہیں، نبی امی ہیں، چادر والے ہیں، ہادی و منظر ہیں، روشن چراغ ہیں، شاہد ہیں، بشیر و نذیر ہیں، اور مرکز نفوذ انسانی ہیں، معلم کتاب و حکمت ہیں، نور ہیں، تاریکیوں سے نکالنے والے ہیں. اسی طرح وہ حامل صدق ہیں، مرکز حق ہیں، برہان ہیں، حاکم و برحق ہیں، صاحب قول فصیل ہیں، سراپا ہدایت ہیں، سراپا رحمت ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، تمہارے گواہ ہیں، صاحب خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، اول المومنین ہیں، اول المسلمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، عبد کامل ہیں، صاحب کوثر ہیں، صاحب رفعت و شان ہیں. تو اس طرح سے یہ انہوں نے اس کو مولانا حسن ندوی نے اس کو مرتب کیا کہ یہ ساری نعتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلام الہی ازل سے ابد تک ہے. گویا نعت رسول ازلی بھی ہے اور ابدی بھی، منشاء فطرت بھی ہے اور تقاضۂ ازل بھی، حکم خداوندی بھی ہے اور ابدی اظہار بھی، دل کی آرزو بھی ہے اور راہ کی تڑپ بھی. اللہ تعالیٰ چونکہ مرکز جمال و کمال ہے، اس لیے محبوب خدا کا جلوہ بھی صبح ازل کی ضوء اور شام کی ابد کی دو ہے. اللہ تعالیٰ مرکز جمال و کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال کا جلوہ اپنے محبوب کے ذریعے پیش کیا، پھر اپنے محبوب کی اپنے کلام میں متعدد مرتبہ مختلف الفاظ سے تعریف کی گئی. قرآن کے علاوہ دیگر الہامی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، اس دنیا سے ظلم کے اندھیروں کو روکنے اور علم کی روشنی کو عام کرنے میں آپ کی خدمات کی پیشنگوئیاں کی گئی ہیں جو نعت کی حیثیت رکھتی ہیں. آسمانی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل میں بھی آپ کی آمد کا ذکر اور تعریف اور توصیف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ دیگر مذاہب کی کتابوں جیسے گوتم بدھ کے ملفوظات، اتر وید کے منتر، پارسیوں کی مذہبی کتابیں وغیرہ میں بھی حضور کی آمد اور آپ کے کارناموں کو نعتی انداز میں پیش کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی عرب شعراء نے نعتیہ کلام پیش کیا تھا. یمن کے بادشاہ نے نعتیہ اشعار کہے تھے جن میں وصف نبی کا ذکر دل کی بےتاب تمناؤں کے ساتھ ملتا ہے. اسی طرح ولادت نبوی کے بعد بھی سورہ قدسی کے بعد پہلے کلمات لا شاید آپ کی والدہ ماجدہ ہی نے آپ کی شان میں کہے ہیں. عرب دستور کے مطابق جب آپ کی پرورش کے لیے آپ کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا جا رہا تھا، تب آپ کی بابرکت ذات سے ناواقف دائی حلیمہ نے یہ سوچ کر کہ یتیم بچے کی پرورش سے مجھے کیا مال و دولت ملے گا، آپ کو اپنی رضاعت میں لینے سے تعامل کیا. تو سیدہ آمنہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے دایا تسلی رکھ، میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی. جب حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر چلی تو سیدہ آمنہ کی زبان سے بے ساختہ یہ اشعار نکلے. میں اشعار نہیں پڑھ رہا ہوں طوالت کی وجہ سے، کہ میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اس شر سے جو پہاڑوں پر چلتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے شتر سوار دیکھ لوں کہ وہ غلاموں کے ساتھ اور درماندہ لوگوں کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے والا ہے. یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں آپ کی کوثر سے پہلے بھی کہا گیا، لیکن نعت گوئی کی صورت میں اس کی ابتدا طلوع اسلام سے ہوئی ہے، اور طلوع اسلام کے بعد بھی ہجرت کے بعد سے اس فنی باریکیوں کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو انصار کی معصوم بچیوں کی زبانوں پر جو اشعار تھے ان میں بیان کی جو واقعیت، دل کی عقیدت اور روح کی جو مسرت اور ادائیگی کی جو ساختگی ہے، اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نعت کی وہ اولین بنیاد ہے جس پر فنی باریکیوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے. چنانچہ ہجرت نبوی کے بعد کی اولین فنی نعت کے اشعار اس طرح ہیں: طلع البدر علینا وجب الشکر علینا
ایھا المبعوث فینا من سنیات البدا ما دعا اللہ دائی، جنوب کے ان پہاڑوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا، کیا عمدہ دین ہے اور تعلیم ہے، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے اور تیرے حکم کی اطاعت فرض کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ عہد صحابہ میں بھی آپ سے، عہد نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت پائی تھی اور آپ سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے نعتی اشعار بھی کہتے۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت کی عرب شاعری اپنی فصاحت و بلاغت کے لیے مشہور تھی، مگر خرافات سے بھری ہوئی تھی۔ مصباح کے 7 قصائد خانہ کعبہ کی دیوار پر سال بھر لٹکائے جاتے تھے۔ عکاظ کے میلے میں عرب کے بہترین شاعر کا انتخاب ہوتا تھا، لیکن اسلام کی آمد کے بعد عربی شاعری میں جھوٹ اور مبالغہ آرائی پر پابندی عائد ہوئی۔ صحابہ کرام نے عشق نبی میں ڈوب کر شاعری کی، مگر کبھی مبالغہ یا غلو نہیں کیا۔ چند صحابہ اپنی فصاحت و بلاغت کے لیے شہرت رکھتے تھے، انہوں نے بعض مواقع پر آپ کی تعریف میں نعتی اشعار بھی کہے۔ حضرت حسان بن ثابت، حضرت عباس بن عبد المطلب کو یہ شرف حاصل رہا کہ ان کے اشعار بارگاہ رسالت مآب میں پڑھے جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر داد دیتے اور پسندیدگی کا اظہار فرماتے۔ حضرت کعب بن زبیر نے دربار نبی میں اپنا نعتیہ قصیدہ پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اپنی ردائے مبارک انہیں عطا کی تھی اور صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اسے سنو، اور وہ شعر یہ ہے کہ بے شک رسول اللہ وہ سیف ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تیغ کشیدہ ہیں۔ یہ اشعار حضرت کعب بن زبیر نے 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد مشرف با اسلام ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پڑھے تھے۔ جب حضرت کعب نے آخری شعر پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے اپنی ردائے مبارک ان کے سر پر ڈال دی۔ اس لیے اس قصیدے کو قصیدہ بدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس قصیدے کے 58 اشعار ہیں۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے پر کہے جانے والے بے ساختہ اشعار بھی نعت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں جن صحابہ کرام نے قصائد مدحیہ تحریر کیے، ان میں حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت، حضرت امیہ بن سلمہ اور حضرت قیس وغیرہ وغیرہ، حضرت فاطمہ الزہرا بھی شامل ہے اس میں۔ حضرت بصیری نے قصیدہ بدہ شریف لکھا جس سے بہت شہرت مندی۔ اس قصیدے کو بنیاد بنا کر آنے والے زمانے میں عربی، فارسی اور اردو نعت گو شعراء نے فن نعت کو شہرت بخشی۔ عرب شعراء کے بعد ایران میں فارسی میں نعت گوئی کو فروغ ملا۔ سعدی، جامی اور قصی مشہور فارسی نعت گو شعراء گزرے ہیں۔ بزرگان دین میں امام اعظم ابو حنیفہ، غوث الاعظم خواجہ معین الدین چشتی، عطار شمس تبریز، مولانا روم، ابو علی قلندر، نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو نے نعت گوئی کی شاندار روایات کو آگے بڑھایا۔ اردو شاعری کی بہت سی روایات فارسی سے مستعار ہیں، چنانچہ قلبی لگاؤ کے باوجود فنی اعتبار سے اردو میں نعت گوئی کی روایت فارسی کے اثر سے آئی۔ اردو کی جملہ اصناف سخن میں سب سے زیادہ لطیف اور نازک صنف نعت ہے۔ نعت گوئی شاعر کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ یہ ایک لطیف، نازک، پاکیزہ اور پرسوز صنف سخن ہے۔ یہ ایک دوزانو اور باوضو غزل ہے۔ اس کے لکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کے لیے دل و گداختہ کی ضرورت ہے۔ نعت کے مفہوم کو اہل خرد کیا سمجھیں گے؟ نعت تو ایک نغمہ رنگی ہے دل کے احساس کا۔ عربی کی نعتیہ شاعری جب عرب سے ایران ہوتی ہوئی ہندوستان پہنچی تو مذہب اسلام کے ساتھ نعت گوئی کا دائرہ بھی وسیع ہوتا گیا۔ نعت گوئی کی نشو و نما اردو زبانی کی تأسف اکرام کے روحانی فیوز و برکات کے زیر سایہ ہوئی۔ دکن میں اردو کی اولین نعت فخر الدین نظامی نے کہی جو ان کی مثنوی میں ہے۔ اس کے علاوہ اردو شاعری میں سبھی اصناف سخن میں نعت گوئی ملتی ہے، لیکن غزل کی حیت میں نعت کو مقبولیت ملی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ غزل میں جس طرح محبوب کی تعریف آسانی سے کی جاتی ہے، اسی طرح نعت میں محبوب حقیقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ اس لیے غزل کے فارم میں نعت کو مقبولیت ملی۔ نعت کے ایک مشہور شاعر کرامت علی شہیدی ہیں جنہوں نے نعت کو دل کی عمیق کیفیتوں کے ساتھ پیش کیا۔ اپنی ایک نعت میں انہوں نے ایک آرزو کی تھی جو 10 برس پوری ہوئی۔ تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے پہ جا بیٹھے، تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے پہ جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا۔
شمالی ہندوستان میں نعت گوئی کا آغاز بھی اردو غزل کی طرح ولی کی شمال میں آمد سے ہوتا ہے. اس کو اب میں اس کو تھوڑا سا اسکپ کرتا ہوں کیونکہ کافی لمبا ہو جائے گا. اچھا، اس زمانے میں اردو کی نعتیہ شاعری روایتی اقدار اور اعزاز سے نکل کر باضابطہ صنف سخن کی جانب گامزن دکھائی دے رہی تھی. نعت کے خد و خال روشن ہو رہے تھے اور نئے نئے جذبے اور نئے آب و تاب کے ساتھ سب شاعراء کرام نے اس فن کو پختگی بخشی. ادبی تاریخ میں نعت گوئی نے اپنی حیثیت کو تسلیم کروایا اور اپنے وجود کے احساس اور جمالیات سے شاعروں کے فکر و شعور کو تابندگی بخشی. اس دور کے اہم شعراء میں غلام احمد شہید، کرامت علی خان شہیدی، محسن کاکوروی، امیر مینائی، داغ دہلوی، بجرو صاحبائی، رمز اور رحیم کے بعد مولانا الطاف حسین حالی، مولانا احمد رضا خان، حسن موہانی، علامہ اقبال، ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر نے اردو نعت کو بڑی اہمیت اور افادیت بخشی اور اس کے دامن کو وسعت سے آشنا کیا. ایک خاص طور پر محسن کاکوروی نے نعت کو ایک مکمل صنف سخن کے طور پر پیش کیا. انہوں نے فن نعت کو نکھارنے اور سنوارنے میں اپنی زندگی بسر کی. 16 سال کی عمر میں گلدستہ رحمت کے نام سے پہلا نعتیہ قصیدہ پیش کیا اور ان کا ایک مشہور لامیہ قصیدہ شعر اس طرح ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک نمونے کے طور پر میں آپ کو سناتا ہوں کہ کتنی خوبصورت. سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ داتی ہے صبا گنگا جل، خبر اڑتی ہوئی آئی ہے بہامن سے ابھی کہ چلے آتے ہیں تیرت کو ہوا پر بادل. شب دیجور اندھیرے میں ہے بادل کے نہاں، لیلائے محمل میں ہے ڈالے ہوئے منہ پر آنچل، شاہد کفر ہے منہ پر سے اٹھائے گھونگٹ، چشم کافر میں لگائے ہوئے کافر کاجل. اور محسن کاکوروی نے 1905 میں وفات پائی تھی. اچھا، اس زمانے میں اردو کی نعتیہ شاعری روایتی اچھا یہ ہو گیا. محسن کاکوروی نے اپنے قصیدے میں مقامی رنگوں اور علامتوں کو استعمال کیا اور نعت گوئی کے فن میں نئی روایت کی بنیاد ڈالی. اردو میں نعت گوئی کو فروغ دینے میں محسن کاکوروی کے بعد امیر مینائی کا نام اہم ہے. انہوں نے نعت کو صرف محاسن نبوت تک محدود نہیں رکھا بلکہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے دربندانہ بیان کے ساتھ ضم کر کے اس طرح پیش کیا کہ غم جانا غم دورہ بن جاتا ہے. حالی نے اپنی مسدس میں نعتیہ اشعار کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے سلسلے کو سادگی، سلاست اور روانی عطا کی. حالی پرمقصدی شاعری کا اثر غالب تھا. انہوں نے ایک طرف شاعری میں حقیقت نگاری پر زور دیا تو دوسری طرف شاعری میں مبالغہ آرائی سے پرہیز کرنے کی تلقین کی. اس لیے ان کی نعتیہ شاعری میں جذبات کا اثر کم دکھائی دیتا. حالی کے بعد علامہ اقبال نے اپنی پیامیہ شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی. انہوں نے یثرب سے اٹھے نور کے عشق کا بیان کیا. اقبال کا کلام قرآن و حدیث کی تفسیر ہے. انہوں نے مرد مومن کو عشق کے حقیقی اختیار کرنے کی تلقین کی. اقبال کے بعد مولانا ظفر علی خان ایک ایسے شاعر ہیں جو ایک سچے مسلمان اور سچے عاشق رسول تھے. ان کی نعتوں میں فکر کی بلندی، الفاظ کا دبدبہ اور عشق کا سوز موجود ہے. انہوں نے اپنی نعتوں میں تاریخ اسلام کے واقعات اور سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا. فن نعت کے افق پر مولانا احمد رضا خان کو خاص مقام حاصل ہے. انہوں نے عشق کے رسول میں ڈوب کر بے شمار نعتیں کہیں. ان کی نعتیں آج بھی بہت مقبول ہیں اور عشاقان رسول انہیں پڑھ کر حضور سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں. حفیظ جلندری کی نظم شاہنامہ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پر مبنی اشعار ملتے ہیں. اردو میں نعت گوئی کے سفر عصر حاضر کے مشہور نعت گو شعراء میں عبدالعزیز خالد، نازش پرتاپ گڑھی، ڈاکٹر مناظر عاشق خرگانوی، ڈاکٹر فراز حامدی، ابراہیم اشک، بیکل اتساہی، سید معراج جامی، ڈاکٹر سیفی، حیدر قریشی اور ساحر شیبی وغیرہ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے غزلوں اور نظموں کی جہاں خوب آبیاری کی وہیں نعت پاک کی محفلوں کو بھی عشق عرفان کی روشنی سے منور کر دیا. عبدالعزیز خالد دور جدید کے صاحب اسلوب نعت گو شاعر ہیں. انہوں نے اپنی نعتوں میں تاریخ روایات کو تنبیہات کے ساتھ پیش کیا. انہوں نے نعت کو رسم کے بجائے مدعا بنا کر پیش کیا. امجد حیدرآبادی، اسیر بدایونی، اکبر واسع وقارہ بھی عزیز عصر جدید کے مشہور نعت گو شعراء میں سے ہیں.
اردو کے غیر مسلم نعت گو شعراء نے بھی اچھی نعتیں کہی ہیں. زمن میں گلشن کھنہ لکھتے ہیں کہ اردو میں مسلم شعراء کے علاوہ غیر مسلم شعراء نے بھی نعت گوئی کی اہمیت اور قابلیت کو سمجھا اور اس میں طبع آزمائی کی. ان غیر مسلم شعراء میں تلوک چند محروم، آنند نارائن ملا، پروفیسر جگن ناتھ آزاد، نریش کمار شاد، ارش مرسیانی، رانا بھگوان داس، لکشمی نارائن، شفیق پنڈت، ریا شنکر نسیم، عزت سنگھ ایس دہلوی، سندر داس، شگفتہ لکھنوی، سرور جہاں آبادی، کالکا پرشاد، ہوشیار پوری، سکھ دیو پرشاد بسمل الہ آبادی اور کالی داس گپتا رضا کے نام بطور خاص لیے جا سکتے ہیں. کالی داس کی نعتیہ روایت اس طرح ہے کہ جو شعر کہا اب طہارت سے کہا، جی جان سے احترام و عزت سے کہا، ہے قابل درگزر غلط بھی میرا، جو کچھ بھی کہا میں نے محبت سے کہا. اسی طرح پروفیسر جگن ناتھ آزاد کی ایک نظم ولادت رسول کے 2 نعتیہ اشعار اس طرح ہیں. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بچیرا تھا، کہ دنیا عرب کے آسماں پر ایک نور ابھرا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور ابھرا. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم شعراء کے علاوہ غیر مسلم شعراء نے بھی کی اہمیت کو مانا اور اس میں اپنی طبع آزمائی کر کے عشق محمدی سے اپنے قلوب کو منور کیا. بس جناب میرا خیال ہے اتنا ہی اس وقت کافی ہے، کیونکہ میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے مختصر جائزہ پیش کیا ہے. اگر ہم تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں تو علامہ اقبال کے نعتیہ کلام، مولانا ظفر علی خان کی نعتیہ شاعری اور دیگر مشہور شعراء کے نعتیہ کلام کا جائزہ علیحدہ نشست کا متقاضی ہے. یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، لہٰذا میں اپنی گزارش کو یہیں ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ زیدی بھائی، بہت مفصل، بہت اچھا آپ نے تبصرہ دیا. جس ترتیب سے آج لوگ شریک ہوئے ہیں محفل میں، اس ترتیب سے میں سب سے پہلے صالحہ بہن سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں. صالحہ. السلام علیکم آپ سب کو. وعلیکم السلام. اردو نعتیہ شاعری پہ مجھے ایک مضمون ڈان اخبار میں ملا تھا کافی پہلے، 2016 میں لکھا گیا تھا. یہ ڈاکٹر رؤف پاریکھ ہیں جو ابھی اردو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، وہ پروفیسر ہیں کراچی یونیورسٹی میں، اور کراچی یونیورسٹی میں میرا خیال ہے وہ ڈین بھی ہیں، اور ان کو 2018 میں پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے. ماہر لسانیات ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. ان کا چھوٹا سا مضمون مجھے اخبار، یہ ڈان اخبار میں ابھی تک لکھتے ہیں، اور ہر ہفتے ان کا ایک مضمون اردو ادب پہ شائع ہوتا ہے، اگرچہ کہ انگریزی میں شاید ہے. تو مجھے یہ مضمون مل گیا، تو ابھی میں نے تھوڑی دیر 1 گھنٹہ پہلے سمجھے چھوٹا سا مضمون تھا، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو پیش کروں گی. جی بالکل. تو اس مضمون کا عنوان ہے اردو لغت کی اردو نعت کی شعری روایت. رؤف پاریکھ صاحب نے لکھا ہے. شروع اس طرح کرتے ہیں. نعت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے تعریف کرنا. اردو میں نعت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جانے والی نظمیں یا غزل ہے. عربی زبان میں بھی نعت کی صنف موجود ہے، لیکن اسے مدح یا مدیح کہا جاتا ہے. عربی میں سب سے پہلی نعت حضرت محمد کی زندگی میں ہی لکھی گئی. عربی سے ہوتی ہوئی لغت کی یہ روایت دوسری زبانوں میں پھیل گئی، جس میں فارسی، اردو، ترکی، پنجابی، سندھی، پشتو، سرائکی وغیرہ شامل ہیں. اردو میں نعت گوئی کی ایک طویل تاریخ ہے. تقریباً تمام ہی شاعروں نے نعتیہ اشعار ضرور لکھے ہیں، اس لیے نعت گوئی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود اردو شاعری. اگرچہ کہ قلی قطب شاہ، ولی دکنی، مرزا سودا، میر مومن، کرامت علی شہیدی اور غالب وغیرہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعتیہ اشعار، غزلیں یا نظمیں لکھی ہیں، لیکن اردو شاعری میں نعت کو 19ویں صدی میں ایک صنف کا درجہ ملا. یہ مولانا کفایت علی کافی ہی تھے جنہوں نے نعت کو ایک صنف شاعری کی شکل. مولانا کفایت علی مراد آباد کے ایک مذہبی اسکالر تھے جنہیں برطانوی حکومت نے
1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश में फांसी की सजा दी थी। उन्हें 1858 में फांसी दी गई। मौलाना गुलाम इमाम शहीद दूसरे शायर हैं जिन्होंने नात को मकबूलियत अदा की। इसके बाद हाफिज लतीफ़ बरेलवी का नाम लिया जाता है जिन्होंने नात गोई की रिवायत को फरोग दिया। बाद अज़ा मोहसिन काकोरवी और अमीर मीनाई ने नात गोई को सिनफ कमाल तक पहुंचा कमाल फन तक पहुंचाया। इन दोनों शोरा के नातिया कलाम का मजमुआ शाये हो चुका है और इन शोरा को इस लिहाज से अव्वलियत हासिल है कि इनका सारा कलाम सिर्फ नातों पर मुश्तमिल है। मोहसिन काकोरवी ने तो अपनी सारी शायरी नात गोई के लिए वक्फ कर दी थी। 1857 की जंग आज़ादी के बाद उर्दू शायरी में जो नातें लिखी गई हैं इसमें उस दौर के रंजो अलम के जज्बात पेश किए गए हैं। अल्ताफ हुसैन हाली ने मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम नातिया अंदाज में लिखा। उनकी शायरी में नातिया उनसर नुमाया है। हाली के नक्शे कदम पर चलते हुए मौलाना शिबली नुमानी, ज़फ़र अली ख़ां और अल्लामा इक़बाल ने कौमी और मजहबी शायरी की जिसमें नात का उनसर वाज़े नज़र आता है। नात गोई में एक और अहम मुकाम मौलाना अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी को हासिल है। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद ख़ास तौर पर पाकिस्तान में नात गोई का दौर शुरू हुआ जिसमें नात गोई को फ़रोग़ हासिल हुआ। लेकिन ताज्जुब इस बात पर होता है कि नातिया शायरी पर तनकीदी मवाद बहुत कम नज़र आता है। हाली ने मुक़द्दमा शेर व शायरी लिखकर शायरी पर तनकीद के उसूल मुतय्यन किए थे, लेकिन उन्होंने इसमें नात गोई से मुताल्लिक़ कुछ नहीं कहा है। मोहम्मद हसन अस्करी पहले नक़ाद हैं जिन्होंने मोहसिन काकोरवी की शायरी पर पहली बार शायराना उसूलों की बुनियाद पर उनकी शायरी पर तनकीद की नज़र डाली और इस तरह नात गोई के असलूब और अंदाज़े बयान पर तनकीदी मज़ामीन लिखे जाने लगे। लेकिन हसन अस्करी इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करते कि हाली के मुसद्दस मद्दुजज़र इस्लाम में नात गोई का उनसर मौजूद है। उनका ख्याल है कि हाली ने मुसद्दस लिखते वक्त मग़रिब के जदीद पहलू को मद्देनज़र रखते हुए मुसद्दस लिखा था जिसमें उन्होंने रसूलुल्लाह की तालीमात के इंसान दोस्त पहलू को रूहानी पहलू के मुकाबले में तरजीह दी थी। सबी रहमानी ने शायरी में नात गोई की रिवायत पर एक किताब शाये की है जिसमें उन्होंने नात गोई पर तहक़ीक़ी और तनकीदी मज़ामीन का जायज़ा पेश किया है। उन्होंने लिखा है कि गो के उर्दू में अभी तक नात गोई पर सिर्फ 10 PhD मौजूद हैं और इसके अलावा चंद MPhil के मकाले भी लिखे गए हैं, लेकिन डॉक्टर रफ़ीउद्दीन अशफाक़ पहले मुहक़्क़िक़ हैं जिन्हें नात गोई पर PhD की डिग्री दी गई। ये डिग्री नागपुर यूनिवर्सिटी की जानिब से 1955 में दी गई थी। 1974 में डॉक्टर फरमान फताहपुरी ने अपनी किताब उर्दू की नातिया शायरी कराची से शाये की। उसी साल हिंदुस्तान से डॉक्टर तलहा रिजवी बर्क़ की किताब उर्दू की नातिया शायरी शाये हुई। ये दोनों तहक़ीक़ी किताबें एक ही साल शाये हुई, लेकिन अंदाज़ा ये होता है कि इन दोनों अदीबों को एक दूसरे की तहक़ीक़ी काविशों का इल्म नहीं था। सबी रहमानी के मुताबिक पाकिस्तान में डॉक्टर रियाज मजीद ने उर्दू में नात गोई पर अपना पहला तहक़ीक़ी मक़ाला लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उनका ये मक़ाला 1990 में शाये हुआ था। सबी रहमानी ने अपनी किताब में उर्दू में नात गोई की रिवायत की एक जामे तस्वीर पेश की है। ये किताब कराची में बाज़याफ्त अकेडमी की जानिब से शाये की गई है जिसमें उन्होंने नात गोई की शेरी रिवायत के अलावा इसके फ़रोग़ के इम्कानात का जायज़ा लिया है। सबी रहमानी लिखते हैं इस किताब को लिखने की तहरीक उन्हें मुबीन मिर्ज़ा ने दी थी। बहरहाल ये दोनों हज़रात तहसीन के मुस्तहक़ हैं कि उन्होंने उर्दू में नात गोई की एक जामे तस्वीर पेश की। ये मुख्तसर सा जायज़ा था और ये तर्जुमा मैंने बहुत जल्दी में किया। बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने। इसमें थोड़ा सा
बेहतर हो सकता था। माफी चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहिबा मैम। रेहान का सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कुछ कहने से पहले अगर 2 मिनट ले लूं तो आप लोग एतराज तो नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे आपसे इजाजत के साथ नहीं। मैं 1-2 बातें करना चाह रहा था कि पिछले हफ्ते जो मैंने कहा था उसका शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया, और फिर वो मेरी वालदा ने देखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तो कभी तुम लोग की मुखालफत नहीं की थी, तुमने ये क्यों कहा? तो मैंने कहा मुझे याद, तो बहरहाल मैं अपनी वालदा से ज्यादा जिद नहीं करता, वो उनकी हर बात मान लेता हूँ चाहे गलत। तो कहने का मकसद ये है कि 30-35 साल पहले जो बात में अभी से चेंज आ गया, दो ख्यालात हो गए, तो ये आप सोचिए कि इस्लाम में कितनी चीजें चेंजेस हुई होंगी जो हिस्ट्री है, अल्लाह उसके रसूल के कलाम को छोड़ के। तो यही मेरा, जो मैं पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि हिस्ट्री एक अलग है और कुरान शरीफ अलग है, और हम हिस्ट्री पे जितने भी वो है हमने सारी चीजें बना ली अपना मजहब। दूसरी चीज का, कुछ लोगों को ये एतराज होता है कि मैं मौलवी या स्कॉलर के खिलाफ हूँ। मैं यकीनन किसी जो सही है, जो मसलक या फिरके की बात नहीं करता, मैं उसको मानता हूँ जो जय्यद आलिम वगैरह है, लेकिन हाँ हमें मसला ये हो गया कि इतने मौलवी और मुल्ला पैदा हो गए कि राहजन और राहबत में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो गया। तो मैं तो जहाँ भी देखता हूँ कि कोई उसकी बात कर रहा है तो मैं उससे जो फिरका या इसकी अपनी फिरके की या फिक्र वगैरह पे जोर दे रहा है, वो अपने आप को किसी उससे मुंसलिक करता है, तो मैं उससे थोड़ा सा परहेज करता हूँ। और नात के बारे में ये कहूँगा कि मैं, क्योंकि मैं खैर वैसे भी शायर नहीं हूँ, तो मैं 2-4 शेर पढ़ लूंगा मौलाना अब्दा हुसैन हाली के। और बस कुरान शरीफ में एक ये चीज है बड़े अदब के साथ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसानों जिनों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए, ये कुरान शरीफ में है। बाकी आपको मालूम है कि हम लोग थोड़ी सी हर चीज में आगे बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल 2-4 शेर में उनके सुना देता हूँ अल्ताफ हुसैन हाली के। करे आई डोंट नो ये नज़म के आप इसको आप नात कहेंगे या हम कहेंगे, जो भी कहेंगे। और एक चीज ये है कि हम दो नात में फर्क होना चाहिए। हम जो है अल्लाह की है तो अल्लाह की तारीफ, और नबी की तारीफ में फर्क होना चाहिए कि अल्लाह जब रात में आसमानों से जमीन पे आ जाए, जितने भी नीचे आ जाए वो अल्लाह है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज पे चले गए, आसमानों पे चले गए, तो वो नबी है, पैगंबर है, अब्दहू व रसूलहू, बंदे और रसूल। तो मेरा ये मकसद था, मकसद इससे आप समझ जाएंगे मेरा कहने का मकसद क्या है। मेरा 2-4 शेर मैं पढ़ लेता हूँ। अब नूर अमदोही और आमिर सुलेमान के आगे पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन चलिए कोशिश करता हूँ। करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा को तो काफिर, झुके आंख पे बहर सिजदा तो काफिर, कवाकब में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पर है कुशादा मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे दिन रात नज़रें चढ़ाए, शहीदों से जा के दुआएं मांगे, ना तौहीद में कुछ खलल इससे आए, ना इस्लाम बिगड़े ना ईमान जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। शुक्रिया रेहान भाई। आमिर भाई, अब आपका नंबर है। डॉक्टर आमिर सुलेमान। मैं, मेरा ख्याल है इस वक्त सुनने पे इक्तफा करूंगा, पास कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब वैसे हमेशा इख्तिसार से काम लेते हैं। मुझे मजा आ रहा है तो मैं सिर्फ सुनने में। एक इजाज भाई आपका है। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब को हम महरूम रहेंगे सुनने से? नहीं, मैं इस पे सुनने पे, मैं सिर्फ सुनने के मूड में हूँ आज, तो आप लोग करें। चले बहरहाल फिर सही इंशाअल्लाह। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम। जब भी मजहब की कोई बात होती है या अल्लाह रसूल का, तो मैं जज्बाती हो जाता हूँ। अब मालूम नहीं, इसमें हो सकता है कि किसी को महसूस हो
یہ میری یہ جذباتیت. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جذبات میں نہ آؤں. حضور علیہ السلام کی جو ہستی ہے وہ ہم کمپیئر کسی سے کر ہی نہیں سکتے. شعر ان کے متعلق بہت مشہور اکثر میں سناتا ہوں. وہ شعر ہے: سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. شکریہ. تو یہ ابھی صالحہ بہن نے ماشاءاللہ کافی اس کے اوپر، اور جناب زیدی صاحب نے تو سب کچھ بیان فرما دیا جو کچھ میں نے لکھ کے لایا تھا. میں اس تھوڑا سا جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے اوپر میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اگر صاحب صدر اجازت دیں. وہ یہ کہ آج کل جو دیکھیے ہم لوگ عمل سے دور ہو گئے ہیں، سوائے حضور علیہ السلام سے اتنی عقیدت ہے ہمیں کہ ہم جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن ان کے جو فرمودات ہیں، انہوں نے جو ہمیں کہا ہے کرنے کو، ہم اس سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اس کی مجھے آج تک وجہ سمجھ نہیں ہے کہ جب تک ہم ان کو اپنا ہم عقیدت میں جان جس ہستی کے لیے دے سکتے ہیں اس کے جو فرمودات اسے عمل نہ کریں تو اسے ہم کیا کہیں گے. کہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس طرف نہیں آتے. اب دیکھیے میں آج کل کی حالات بتاؤں پاکستان میں کہ جو نعت خواں ہیں وہ بہت مقبول ہو گئے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کو اتنا کمرشلائز کر دیا ہے کہ جی ان کو اتنی بکنگ ہے کہ ایک سال کی ان کی بکنگ ہے، اور جتنا پیسہ یہ لوگ کما رہے ہیں شاید ہی کوئی اور اتنا پیسہ کما رہا ہوگا. آپ اندازہ. بالکل صحیح بات ہے کہ جو ہماری جو روح ہے، اسلام کی جو روح ہے، ہم اس سے دور ہٹ گئے ہیں. اور علماء، مجھے افسوس ہے، میں ہر عالم کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے حساب سے یہ عماد الدین ہے، اور ان کی عزت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ سارے اسلام کے جتنے بھی پریکٹیکل آسپیکٹس ہیں یا پریکٹیکلی جو چیزیں وہ یہی بتاتے ہیں. اور یہ خیر ٹھیک ہے، ان میں بہت اختلافات ہیں، ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، حالانکہ جو نہیں کہنا چاہیے تو اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہ رہا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اور خاص کر ہم جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو ہمیں سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. جو کچھ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے سب سے بڑی چیز ہے قرآن کو ہم نے طاقوں میں بند کر کے رکھ دیا. ہم صرف مولویوں کو سنتے ہیں، عالموں کو سنتے ہیں، لیکن ہم خود غور نہیں کرتے. حالانکہ اتنی بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے علماء نہیں بتاتے ہمیں، وہ جب تک ہم خود اسٹڈی نہیں کریں ہم کو نہیں معلوم. بہرحال میں اس سے زیادہ آگے میں تھوڑا سا اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو سپلائی ہے تخیلات کی وہ کچھ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. بڑی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ میں کہوں. تو خیر میں نے 2 بند لکھے نعت پہ، تو اجازت ہو تو میں پیش کروں. کیا ہے؟ مدینے کی گلیاں بہت یاد آئیں، مدینے کی گلیاں بہت یاد آئیں، خیالوں میں آ کے ہم کو ستائیں. کبھی نقش دل پہ حرم کا بٹھائیں، کبھی سبز گنبد تصور میں لائیں. کوئی تو بتا دے ہمیں گزارا، کرے جا کے کیسے وہاں کا نظارہ. دوسرا بند ہے: دکھا معجزہ اپنا اب اے خدا تو، دکھا معجزہ اپنا اب اے خدا تو، نبی مکرم کا روضہ دکھا تو. لے جا کر محمد کے در پہ بٹھا تو، قبول اپنے بندے کی کر لے دعا تو. گناہ گار تو ہیں یہ ہم مانتے ہیں، مگر دل سے خالق تجھے جانتے ہیں. یہ ابھی میں نے 2 ہی لکھے ہیں، تو بہت شکریہ.
تھوڑا سا وہ لے جا کر جو ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیجیے گا. جی ارشاد کیا کہا؟ تو آپ کا ایک مصرع تھا نا، لے جا کر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لے جا کو میں نے لے اس کو میں چھوٹا کر دیا کیوں 2 حرفی ہے نا، تو جو جیسے نا ہے، نون ہے نا، اس کو نا بھی پڑھ سکتے، تو اس لحاظ سے میں نے بعد میں کروں گا. یہ میں ابھی اس کو اس بات کا کہ یہی آج میں نے لکھا اور ابھی ختم کیا تھا، اس کے لفظ آ نہیں رہا تھا، تو انشاءاللہ میں اس کو ابھی کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. شکریہ شیخ. جلدی نور امروہی اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعت کتنا گہرا، اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس پہ بہت کچھ بات کی جا سکتی ہے، ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. جیسا کہ اس پہ روشنی ڈالی گئی کہ نون عین تے عربی سے نکلا ہے، تو نعت کی تاریخ اور اس کی اپنا کیمرہ ذرا فلپ کر دیجئے 90 ڈگریز. آپ تصویر میں نے کیا تو ہے کیمرہ 90 ڈگریز فلپ کر مکھڑا صحیح نہیں دکھ رہا ہے. دکھ رہا ہے؟ مکھڑا دیکھ کے کرو بھی کیا ہے کام کی بات. اب دیکھا نہیں دکھ تو رہا ہے. 90 ڈگریز فلپ کر دیجئے اس کو، موڑ دیجئے 90 ڈگری. صاحب اب صحیح ہے؟ آپ صحیح دکھ رہے ہیں. میں نے ویسے لینڈسکیپ پہ ڈال لگا تھا اس کو. میں عرض کر رہا تھا کہ عربی زبان میں نعت کا آغاز ہوا کفار مکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے، جو اس کی تاریخ ملتی ہے، اور ان کی ہجو کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. چنانچہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں مسلمان شاعروں نے مؤثر طریقے پر حضور کا دفاع کیا اور آپ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حمیدہ بیان کیے. تو مختصر طور پر نعت نگاری اسی لسانی جہاد کی پیداوار ہے، اور یہیں سے باقاعدہ نعت نگاری شروع ہوتی ہے. دربار رسالت سے جو وابستہ شعراء تھے ان میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن افسوس یہاں ہم تک آتے آتے اس کی جہتیں، اس کی شکلیں اتنی تبدیل ہوئیں. حالانکہ نعت میں جو مضامین اور جو مفاہیم سمائے جا سکتے تھے اور سمائے تو وہ اتنے ہیں. فار ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب، کردار، صفات، توصیف، ستائش، شجاعت، سخاوت، دیانت، امانت، صداقت، عدالت، جود و سخا، علم، حلم، شرافت، اخوت، بخشش، عنایت، رحمت، شفاعت، محبت، اور اس کے علاوہ قومی مسائل، انسانی و آفاقی تصورات، نظریات کے مختلف پہلوؤں کو ایک قرینے سے سجایا جا سکتا تھا اور بہت سے شعراء نے سجایا. لیکن ہم تک آتے آتے اب جو نعت پہنچی ہے اس کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، اور اس میں بڑے اچھے اچھے شعراء جو ہے بہہ گئے ہیں، اور اتنا اس میں غلو ہوا ہے، اتنا اس کے اندر جو چیزیں ڈال دی گئی ہیں، تو اسے دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے. نعت ایک ایسی چیز ہے کہ زری سی، جیسے عرفی نے کہا تھا کہ تلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہے اس پر چلنا. زری سی لغزش، زری سی جنبش جو ہے تو انسان کو مدحت سے اور نعت سے نکل کر وہ حمد کے سرحدوں میں لے جاتی ہے، اور یہاں معاملہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ تمام اعمالوں کا، تمام انسان کی جو خصوصیات ہیں وہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ ایک عرصے سے اب آتے آتے اب تو یہاں تک بھی ہو گیا کہ فلمی دھنوں پر نعتیں کہی جا رہی ہیں، اور اس کے اوپر ایک بھنگڑے کا انداز ہوتا ہے، وہ دھنیں دی جاتی ہیں.
تو اس طرح بے انتہا مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو اس لیے نعت کو کہا گیا ہے کہ اتنا باریک کام ہے کہ اس کو ہم تک لے جاتا ہے. اس میں اگر تھوڑی سی اگر کمی رہ جائے تو یہ انسان کو وہ بھی اس کی طرف لے جاتی ہے جہنم کی طرف, اور بڑھے تو یہ ہم کی طرف لے جاتی ہے. اتنی نعتیں آپ سنتے ہوں گے آج کل, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. بتائیے کعبے کا کعبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا گھر, سب سے مقدس, سب سے افضل, سب سے اعلیٰ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے روضہ جو ہے اس سے زیادہ بڑھا دیا. یا اور ایک شعر بہت مشہور ہے, نام بھی لے سکتا ہوں میں, بے انتہا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا. یا ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول. یا اس طرح ہوا کب کوئی ایسا بندہ خدا کا کہ ہے جس پہ بندوں کو دھوکا خدا کا. اس طرح ایک دو چار نہیں بے انتہا اشعار اس طرح ملتے ہیں, بڑے اچھے اچھے اور معروف نام ہیں. تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ عاشق ہوں تیرا نام کے بندہ ہوں خدا کا, اور کیا ہے تیرے بندے ہیں سب کیا, عرب کیا عجم کیا. تو نعت کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے, اس کے اندر انسان اترے تو بے انتہا مفاہیم ہیں, مضامین ہے, اخلاق حمیدہ, حضور کی سیرت اگر وہ بیان کی جائے تو صحیح معنی میں وہی نعت کہلاتی ہے. لیکن یہ ثواب کے بجائے اور عذاب کی طرف اور لے جاتی ہے. میں یہ جملہ اس لیے بھی استعمال کر رہا ہوں کہ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو دھنیں, اور پاکستان میں بالخصوص معذرت کے ساتھ میں جو آج کل کے جو پروفیشنل جو وہ ہیں نعت خواں, انہوں نے اس سلسلے میں بہت لوگوں اور بہت اس سے کام لیا ہے. تو بڑا سینسیٹیو کام ہے, بہت ہی نازک اور باریک کام ہے. تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بہت احتیاط سے کام لیں, سننے میں بھی اور لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی اور محافل کے اندر بھی. اگر دیکھا جائے اچھی شاعری تو اتنے اچھے شعر بے انتہا ایسے بھی شعراء ہیں, جس طرح مظفر وارثی کا ہے شعر کے رسول میں سب سے قیمتی پوشاک رسول پاک کی فاقہ کشی سے میں اپنی روح کی خوراک لوں گا, اور پہلا کچھ شعر ہے. یہ اس طرح حامد امروہی کا شعر ہے, اگر عصر حاضر کے شعراء میں آ جائے کہ میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو, ان کی سیرت آئینہ دیکھا کرو. مرحوم ہمارے اقبال حیدر صاحب کا شعر ہے کہ میں نے جن آنکھوں سے دیکھی تھی سنہری جالیاں, آئینے میں اب وہ آنکھیں دیکھتا رہتا ہوں میں. یا اور تابش مہدی کا شعر ہے کہ اونٹوں کو چرانے تعلیم و تہذیب و شرافت دی جس نے اونٹوں کو چرانے والوں کو, کیا اس سے زیادہ بھی کوئی تہذیب و شرافت جانے ہے. یا اور ہے کہ دل پہ جب اس میں محمد سے برستا ہے سرور, تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور. یہ صحبہ اختر کا شعر ہے. اور اس طرح حسن رضوی کا وہ شعر مجھے دو یاد آ رہا ہے کہ وہی قدسی وہی جامی وہی حسان ہو جائے, وہی قدسی وہی جامی وہی حسان ہو جائے, سلیقہ نعت لکھنے کا جسے امکان ہو جائے. میری دیوانگی اتنی بڑے عشق محمد میں کہ یہ دیوانگی پڑھ کر میرا دیوان ہو جائے. تو یا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ, نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. تو یہ اور مجھے شعر یاد آ رہا کہ محمد کے خصائل کو میں کیسے یوں بیاں کر دوں کہ بحر بے قرار کو ایک کوزے میں رواں کر دوں. تو اس طرح کے بھی اشعار ہیں جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے. اور اس میں مجھے دیکھیں کتنا خوبصورت شعر یاد آیا, تو کتنی جدت ہے اس کے اندر. ماسٹر افسر امروہی کا شعر ہے کہ نعت گوئی کیا ہے سب ان کی کرم فرمائی ہے, نعت گوئی کیا ہے سب ان کی کرم فرمائی ہے. دوسرا مصرع یاد نہیں آ رہا. دوسرا شعر دیکھے اس کا, دستخط جعلی بھی ہو جاتی ہیں کچھ اسناد پر,
اس لیے ہم نے سند امی لقب سے پائی ہے. یہ بالکل نعتیہ دنیا کے اندر جو ہے ایک دم نیا خیال ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر ہی سب نعتیں کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہرحال یہ ہو جاتی ہیں. اللہ ہمیں بلکہ مجھے ایک نعت، وقت میرا ختم ہو گیا، 5 منٹ کا ٹائم ہے، بعد میں اگر وقت ہوگا تو میں آپ کو ایک نعت اور حسن نثار کی ایک نعت ہے، حالانکہ ان کو لوگ صحافی کے طور پہ جانتے ہیں، تو آپ اجازت دیں تو آپ میں وہ بتا دیتا ہوں، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نعت اسے کہتے ہیں، یہ ہوتی ہے نعت. تو اس طرح نعت کہی جا سکتی ہے، اور اچھا خاصی وہ طویل نعت ہے. تو بہرحال بعد میں وقت ہوگا تو میں وہ آپ کو پیش کر دوں گا. بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ نور بھائی، بہت اچھی اپنے بہت اچھی باتیں بتائی آپ نے ہمیں. آخر میں سلمان صدیقی آپ کا نمبر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. حسن زیدی صاحب کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے نعت کے بارے میں اتنی معلومات ہم پہنچائیں، اور پھر صالحہ آنٹی نے بھی بہت اچھا مضمون پیش کیا ڈاکٹر رؤف پاریک کا. میں بھی بہت زیادہ تو نہیں کچھ کہنا چاہوں گا. میں دراصل ایک ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کسی نے ایک زمانے میں بھیجی تھی ایک PDF جس میں نعتیہ کلام تھا غیر مسلم شعراء کا، اور وہ اچھی خاصی اس میں شعراء کی تعداد تھی 200-300 جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. یہ کتاب اور ہے اس میں باقاعدہ. جی وہ نعتیہ کلام میں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن مجھے ملا نہیں. اتفاق سے کافی میں نے تلاش کیا. تو اس سے فوراً پہلے ہی جو خیال دل میں آتا ہے جب بھی نعتیہ کلام کی بات ہوتی ہے، تو میں اپنے ہمارے اقبال حیدر کی طرف جو ہے وہ خیال جاتا ہے سب سے پہلے. ظاہری بات ہے کہ نہ صرف وہ ان کی نعتیہ کلام کی پوری ایک کتاب ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ ان کی خود شخصیت جو ہے وہ جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہی وہ گزارتے تھے، کوشش کرتے تھے. تو بس میں ان کی 2 تخلیقات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اجازت چاہوں گا. تو پہلا ہے، اس کا نام ہے یہی ایک وظیفہ رہے. اپنے آقا کی ہم کیا ثنا کر سکیں، بس یہ توفیق ہو تذکرہ کر سکیں. زندگی بھر یہی ایک وظیفہ رہے، مداح پہلے سے ان کی سوا کر سکیں. منبر و روزہ پاک کے درمیان کاش درود و ثنا کر سکیں. صرف ان کا وسیلہ ہمیں چاہیے جو ہمارے دکھوں کی دوا کر سکے. آخرت اور دنیا میں ہوں سرخرو، بس یہی ان کے صدقے دعا کر سکیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے علاوہ یہ مجھے بہت اچھی لگی، حالانکہ اس کا فارمیٹ بہت ڈفرینٹ ہے. نظم ہے، یہ تھوڑی آزاد نظم کے فارمیٹ میں ہے، تو یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس کا نام ہے آخری التجا. رب کل عالمی اپنی پچھلی خطاؤں پہ اشک ندامت لیے، دل کی گہرائیوں سے ہوں توبہ کنا، تو مجھے بخش دے. الرحم الراحمی رحمت للعالمین کا تجھے واسطہ، تیری دنیا میں اب جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے میری، صرف اور صرف اپنے ہی محبوب کی پاک سنت پہ چلنے کی توفیق دے، تاکہ روز قیامت تیرے روبرو میری کوتاہیوں لغزشوں کے سبب تیرے محبوب اور میرے آقا کو کوئی ندامت نہ ہو. اے خدا کوئی ایسی قیامت نہ ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. تو بس ہمیشہ اقبال حیدر صاحب کا ذہن میں رہتا ہے. بس ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو دعا میں یاد رکھیں مبارک مہینے میں. اور میں بس یہی کہنا چاہوں گا رضوان صاحب. شکریہ بہت بہت سلمان. تو آخر میں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ڈائریکٹلی کوئی نعت کے ارتقاء سے اس کا تعلق نہیں ہے. بات یہ کہ قرآن میں ہے جہاں تک انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، اس میں لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اس حوالے سے کہ ان کے اوپر ایمان لانے کے حوالے سے، ان کی عزت و تکریم کے حوالے سے. ظاہر بات ہمیں پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان میں سب سے افضل ترین ہے، اس کے بعد اولو العزم انبیاء ہیں. لیکن ہمارا جو ایمان یہ ہے کہ اور ہم انبیاء پہ تفریق نہیں کرتے. یہاں پہ ایک نعت کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمارے ادب میں اور انبیاء کے بارے میں
کچھ نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ تھوڑی سی بات عجیب سی لگتی ہے. ظاہر بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال دوسرے انبیاء کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے، اور ان کو وہ ہمارے یہاں ایک غیر حاضر ہے. اور دوسری بات ایک عمومی رویہ ہے مسلمانوں کا، بہت عجیب، مجھے بہت عجیب لگتا ہے. پچھلے 15-20 سالوں میں، خاص طور پر پچھلے 30 سالوں میں، جب سے ٹائٹینک ورسز آئی ہے سلمان رشدی کی، ہمارا ایک بڑا جذباتی ایک ریئیکشن ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا، اور اس کے بعد تو ہوتے ہی رہتے ہیں. آپ کو دیکھا ہے، چاہے وہ کارٹون کی صورت میں ہو یا پھر کوئی اور غلط کلمہ کسی کے منہ سے نکل جائے تو اس کے حوالے سے ہم نے تحفظ ناموس رسالت بھی بنایا ہوا ہے. پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے یہاں ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں، اور ویسے بھی ہم لوگ اس کو کرتے ہیں جس طریقے سے امریکہ کے اندر ہی بیٹھ کے. لیکن جب دوسرے انبیاء کی تضحیق اور تذلیل ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں بالکل خاموش رہتے ہیں. جیسے ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس ملک کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے اوپر بھی لطیفے بنتے ہیں اور ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، اور ہم اس بارے میں بالکل خاموش رہتے ہیں. اور یہ بات جو ہے بڑی عجیب سی ہے، لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہمیں اور انبیاء کے بارے میں بھی ہمیں ایک اصولی اور سخت موقف اختیار کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کا خالی رسول نہیں تھے، یا موسیٰ علیہ السلام صرف یہودیوں تک نہیں تھے. اگر یہ لوگ ان کا کوئی مذاق بن رہا ہے کسی طریقے سے بھی، تو کنسسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے کہ بھائی ان حضرات کا مذاق نہیں بنائیں گے، ان سب کی عزت اور تعظیم ہوگی. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں بالکل ہی خاموش ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب بھی آپ نے کوئی کارٹون دیکھا یا کوئی ویڈیو دیکھی یا فلم دیکھی جس میں انبیاء کا مذاق بنایا جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے، تو آپ یا ان کے بارے میں غلط باتیں منسوب کی جا رہی ہیں، تو آپ سڑکوں پر نکل آئیں اور احتجاج کریں، لیکن کم سے کم اس کو رجسٹر تو کریں کہ بھائی ہم جو ہے اس چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں. جب آپ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے نہیں، وہ ہمارے بھی ہیں، اور جب آپ ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں منسوب کرتے ہیں تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ہمارا جو ہے وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں لاپ سائڈڈ ہے. ہم لوگ جو ہے انبیاء کی اس کے تقریب میں ہم لوگ شاید انصاف نہیں برت رہے. صحیح. تو حسن زیدی، بیک ٹو یو. تبصرہ کیا، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن نعت کے معاملے میں بڑی مشکلات ہیں، اور یہ نعت کوئی لکھ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی اس کا اذن نہ ہو. کہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی ارادتاً نعت نہیں لکھ سکتا، لیکن اگر اس کی عزت اور محبت میں کبھی کوئی قابل اعتراض بات جیسے فرمائی اپنے امروی صاحب نے، تو لیکن انہی شعراء کی شاعری میں آپ کو بہت سارے ایسے شعر مل جائیں گے جس میں اس بات کی تردید نظر آئے گی آپ کو. مثلا مجھے شعر یاد آیا کہ احمد رضا خان بریلوی کا، جن کا آپ نے حوالہ دیا، کہ لیکن رضا نے ختم کلام اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب یہ شعر جو ہے یہ اتنا صحیح ہمارے عقیدے کے حساب سے ہے کہ اس پہ مزید کوئی میرے خیال ہے اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی. تو اس میں میرا خیال ہے کہ شاعری میں تھوڑی سی باتیں زیادہ بھی لوگ کر جاتے ہیں، لیکن میرے خیال ہے کسی کا ارادتاً یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ خدا رسول کو خدا سے ملا دے، کہ کوئی میرے خیال ہے کسی کا ارادہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے جیسے کہ عرض کیا کہ نعت خواں اس قسم کی نعتیں زیادہ پڑھتے ہیں اور وہ بس جھومتے رہتے ہیں لوگ، تو اس کی کریکشن کی ضرورت ہے. باقی میرا خیال ہے کہ نعت کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہمارے لیے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر شخص نے اپنے حساب سے شاعری کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین شاعری تو علامہ اقبال کی ہے، جس سے ہم کسب حاصل کرتے ہیں. تو آج کل بے تحاشا لیکن یہ کہ نعتیہ شاعری ہو رہی ہے، اور میں جس آرگنائزیشن سے وابستہ ہوں وہ ہم ہر سال ایک نعتیہ مشاعرہ، ردیف مشاعرہ کرتے ہیں. پچھلے 20 سال سے ہو رہا ہے وہ، اور اس کے ہر سال
اس کا ایک مجموعہ کلام بھی شائع ہوتا ہے، تو وہ اتنا کچھ لکھا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے حیران ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے کوئی ایسی شخصیت دنیا میں نہیں ہے، ایسی کوئی شخصیت جس کے بارے میں اتنا کچھ لکھا جا رہا ہو. تو اس میں بعض قابل تنقید باتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو بس میرے خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، وقت بھی 1 بجنے والا ہے، کافی محفل کو یہیں ختم کرتے. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اوپن ہے اب معاملہ. جی اچھا ابھی آپ میں بہت شکر گزار ہوں جناب زیدی صاحب آپ کا کہ آپ نے نشاندہی کی. میرے